بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیا انسان کے مرنے کے بعد ثواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے یا رک جاتا ہے؟ کون سے عوامل انسان کو مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچاتے ہیں؟ کون کون سی نیکیاں انسان کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہیں؟ اور ہمارے عزیز و اقارب کے صدقات کا ہمارے مرنے کے بعد ہمیں ثواب پہنچتا ہے یا کہ نہیں؟ یہ تمام تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ ناظرین، مومن اس عارضی زندگی میں اپنی موت سے پہلے جو بھی نیک کام کرے گا، چاہے اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے یا اپنے مال کے ذریعے، مثلاً نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج وغیرہ، یہ ایسے اعمال ہیں جو انسان کی زندگی میں ادا ہوتے تھے۔ ان کے اثرات مرنے کے بعد دنیا ہی میں ختم ہو جاتے ہیں، وہ ذخیرہ آخرت ہو جاتے ہیں اور مرنے کے بعد اس پر جزا ملتی ہے، مگر ان کا سلسلہ مرنے کے بعد آئندہ جاری نہیں رہتا۔ ہاں، اس کا ثواب ضرور پائے گا، یعنی عمل کا اجر اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، لیکن مرنے کے بعد عمل کا دفتر بند ہو جاتا ہے اور ایک لمحے کے لیے بھی کوئی عمل کرنے سے انسان عاجز ہو جاتا ہے، اس لیے نیکیوں پر اجر و ثواب کا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ البتہ چند اعمال و اسباب ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اس کا اجر میت کو پہنچتا رہتا ہے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل بند ہو جاتا ہے، مگر تین چیزیں مرنے کے بعد بھی انسان کو نفع پہنچاتی ہیں، یعنی اس کے نامہ اعمال میں ان عوامل کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ نمبر 1، صدقہ جاریہ، یعنی ایسا صدقہ جس سے زندہ لوگ نفع حاصل کرتے رہیں۔ نمبر 2، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ نمبر 3، ایسی نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتی رہے۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث میں روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک مومن کے عمل اور اس کی نیکیوں میں سے جس کا ثواب مومن کو اس کے مرنے کے بعد پہنچتا رہتا ہے، وہ علم ہے جو اس نے دوسروں کو سکھایا اور پھیلایا، نیک اولاد جو اس نے چھوڑی، قرآن پاک ہدیہ کیا یعنی تلاوت کے لیے وقف کیا، مسجد کی تعمیر کی، مسافر کے لیے کوئی سرائے یعنی مسافر خانہ بنایا، نہر جاری کی، اپنے مال میں سے نفلی صدقہ نکالا، تندرستی اور زندگی میں، تو ان چیزوں کا اجر و ثواب مرنے کے بعد بھی میت کو پہنچتا رہے گا۔ مرنے سے پہلے کے نیک اعمال انسان کو اجر و ثواب پہنچائیں گے، اس لیے اللہ پاک نے بے انتہا اجر و ثواب کے لیے ایسے ذرائع بتائے ہیں جن پر عمل کر کے انسان دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے، اور صدقہ جاریہ جیسے عوامل انسان کے مرنے کے بعد بھی نفع پہنچاتے رہیں گے۔ تاہم آج کی ویڈیو میں چند ایسے اعمال کا تذکرہ کریں گے جن کا ذکر احادیث سے ثابت ہے، جو میت کے ورثاء میت کو ثواب پہنچانے کی غرض سے کر سکتے ہیں۔ ناظرین، صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، میری والدہ اچانک فوت ہو گئی ہیں، میرا خیال ہے اگر وہ بوقت نزا گفتگو کر سکتی تو صدقہ کرتی، اگر میں ان کی طرف سے خیرات کروں تو کیا انہیں ثواب پہنچے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس کا ثواب انہیں پہنچے گا۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں اور انہوں نے مال چھوڑا ہے اور وصیت بھی نہیں کی، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا ان کے گناہ بخشے جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو فوت ہو جائے اس کے ذمے روزے ہوں تو اس کا ولی اس کی طرف سے وہ روزے رکھے گا۔ ناظرین، صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قبیلہ جہنیہ کی ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا،
میری والدہ نے حج کی منت مانی تھی لیکن وہ حج ادا نہ کر سکی، یہاں تک کہ فوت ہو گئی۔ کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ فرمایا ہاں، تم ان کی طرف سے حج کرو۔ بھلا بتاؤ تو اگر تمہاری والدہ پر قرض ہو تو کیا تم اسے ادا نہیں کرتی؟ اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے۔ ابو داؤد میں بیان ہے کہ ابراہیم صالح فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا کہ وہ حج کے ارادے سے نکلے تو راستے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے اور کہنے لگے، تمہاری ایک بستی ہے جس کا نام ابلتا ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ فرمایا تم میں سے کون مجھے اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ وہ مسجد اشار میں 2 یا 4 رکعتیں نماز ادا کرے اور کہے کہ اس نماز کا ثواب ابو ہریرہ کے لیے ہے؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ بے شک مسجد اشار سے قیامت کے دن اللہ ایسے شہیدوں کو اٹھائے گا کہ سوائے شہدائے بدر کے اور کوئی ان کا ہمسر نہ ہوگا۔ سنن نسائی اور سنن ابو داؤد میں حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ام سعد کا انتقال ہو گیا ہے، کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانی۔ تو انہوں نے ایک کنواں کھدوایا اور کہا یہ ام سعد کا کنواں ہے۔ ناظرین، ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ فوت ہو چکی ہیں، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ دوں تو کیا وہ انہیں نفع دے گا؟ فرمایا ہاں۔ انہوں نے عرض کیا، میرے پاس ایک باغ ہے، آپ گواہ رہیں کہ میں نے یہ باغ اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کر دیا۔ ناظرین، یہ تمام احادیث ثابت کرتی ہیں کہ مرنے والوں کو نیک اعمال کا ثواب پہنچتا رہتا ہے اور ان کے درجات میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ یہ اعمال چاہے استغفار کی صورت میں ہوں یا پھر مالی صدقہ یا روزہ اور حج جیسی عبادات، ان تمام چیزوں کی شریعت میں عام اجازت ہے۔